نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وعلى جميع أولياء أمته وعلى جميع أولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظیم. درود شریف پڑھ لیں تو اللہ علماء ذی وقار حاضرین محترم، آج کا یہ پروگرام جس میں برادر مکرم وکیل صحابہ علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے آج یہاں تشریف لانا تھا. اور آج کے اس پروگرام کی جو تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، وہ بھی انہوں نے خود سے ہی مقرر کی تھی. لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ یہاں حاضر نہ ہو
ہو سکے اس پروگرام کے جو منتظمین حضرات انہوں نے رابطہ کیا، مجھے حکم دیا، تو اس وجہ سے آج میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان کا جو عذر ہے اسے قبول فرما لیں گے، اور میری جو حاضری ہے اسے خندہ پیشانی سے آپ برداشت فرما لیں گے۔ یہ آج کا پروگرام مجھے یہاں آنے کے بعد علم ہوا کہ اس مسجد میں جس شخصیت نے، جس شخص نے ایک لمبے عرصے تک اللہ کے گھر کی خدمت کی، اس کی صفائی ستھرائی، حتیٰ کہ مسجد کے واش روم اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، اور اس شخص نے للہیت اور خلوص کا جو ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کوئی اجرت، کوئی پیسہ، کوئی تنخواہ، اور تقریباً میرے علم کے مطابق 25-26 سال انہوں نے اس مسجد کی خدمت میں گزار دی۔ آپ دعا کر دیں، میری مراد حاجی محمد انور صاحب مرحوم، کہ اللہ ان کے اس عمل خیر کو، بہت بڑا عمل ہے، آج ہم مسجد میں آئے، کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہو تو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، لیکن اس شخص نے اس مسجد کو جس طرح سے نظیف رکھا، صاف ستھرا رکھا، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھا، اللہ جنت میں بھی انہیں ایک صاف ستھرا محل عطا فرما دے۔ میرا یہ جو چند منٹ آپ سے میں نے گفتگو کرنی، میں چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں کچھ آپ سے گفتگو کروں، اور جو موضوع اور عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی شخص، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ناواقف نہیں ہے، سب اس سے باخبر ہیں، اور وہ لفظ ہے لفظ موت۔ اور یہ بات میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ دنیا اور
دنیا میں جو کچھ بھی رب نے پیدا کیا ہے اس ہر شے میں، ہر چیز میں رائے مختلف ہوتی ہے، آراء مختلف ہوتی ہیں، ذہن بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اختلاف، اور رب نے تو پوری دنیا کی بنیاد ہی اختلاف پہ رکھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر دنیا میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کا نظام بولو نہیں چل سکتا۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ دن رات کا آنا اور جانا، یہ اختلاف نہیں ہے۔ دن ہے، رات ہے، سردی ہے تو بولو، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، اونچ ہو تو نیچ بھی ہے، پستی بھی ہے، بلندی بھی ہے، اختلاف ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے۔ آپ میری بات کو اگر سمجھ سکیں، انسان اپنے آپ کو دیکھے، گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچ میں اختلاف ہوتا ہے۔ سکے بھائی نہیں ہیں، بھائیوں کے سوچ میں اختلاف ہے، رنگت میں اختلاف ہے۔ سب گورے ہی ہوتے ہیں بولو، سارے ہی کالے ہوتے ہیں، سارے ہی گندمی ہوتے ہیں، سارے ہی سرخ ہوتے ہیں؟ نہیں، رنگت میں اختلاف ہے، قد میں اختلاف ہے، قامت میں اختلاف ہے، بولیوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، لہجے میں اختلاف ہے، سوچ میں اختلاف ہے، دیکھنے میں اختلاف ہے، مذہب میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، مسلک میں اختلاف ہے، نظریے میں اختلاف ہے، سیاست میں، اور بولو تو صحیح، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے میں پی پی نو دینا، دوسرا کہتا ہے پی ٹی آئی نو دینا، ایک کہتا ہے نون کی طرف، دوسرا کہتا ہے کاف کی طرف، ہے نا؟ اختلاف ہے۔ خدا کو ماننے میں اختلاف ہے، نبیوں کے تسلیم کرنے میں اختلاف ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی چیز بتائیں جس میں اختلاف نہیں۔ دیوبندی ہے تو وہ بولو اختلاف نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اسی کدھر جائیے یار۔ مولویوں میں اختلاف ہے، منبر پہ بیٹھنے والوں کی تقریروں میں اختلاف ہے، تحریروں میں اختلاف ہے، پیروں میں، بولو تو صحیح، پیروں میں اختلاف ہے۔ کون سی جگہ، کون سی آپ چیز مجھے بتائیں جس میں اختلاف نہیں؟ نماز پڑھنے میں بولو، ہاتھ باندھنے میں، فاتحہ پڑھنے میں، ہے نا اختلاف؟ لوگ کہتے ہیں کتھے کنیے پڑھیے یار، ایتھے بنی ہے، ایتھے بنی ہے، ایتھے بنی ہے، مولوی کتھے سنو پر، ہوں پیچھے جگہ رہ گئی، پیچھے ہی مار دی۔ اختلاف ہے کہ نہیں بولو؟ ایک چیز میں اختلاف نہیں، بس ایک موضوع ایسا ہے، ایک عنوان ایسا ہے جس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مرزائی، پرویزی، سکھ، ہندو، جو مذہب ہیں یار، سارے مانتے ہیں رب کو، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن موت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی آنی ہے۔ کیوں بھائی؟ خدا کو نہیں مانتا، دہریے لوگ ہیں، دہریے، لیکن موت کے قائل ہیں۔ یہ تو ہے کہ دوسرا جنم کوئی نہیں، اس کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں، حشر نشر کوئی نہیں، ہاں، لیکن موت میں اختلاف نہیں۔ تو پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟
مولویوں کے اختلاف میں، میں کیا جس میں اختلاف نہیں اس پر تو اکٹھے ہو جاؤ یار، موت کو تو یاد کر لو، بولو موت تو یاد کر، صبح اٹھتے موت کو یاد کر، رات کو چارپائی پہ سوتے وقت موت یاد کر، ایسے ہی ہے، پڑھتے نہیں ہو اللہم بسمک اموت ہو، ہے نا موت اور زندگی، اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تجھے دین تو سوتے ہوئے بھی موت یاد دلاتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی موت یاد دلاتا ہے، لیکن میں موت بھولا ہوا ہوں، میں ماڑیاں بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، مکان بنانے میں، عمارتیں بنانے میں، دکانیں بنانے میں، ایک کے بجائے دو آ جائیں تو چار، ایک مکان کے دو، ایک ایکڑ کے 2 ایکڑ، ایک باغ کے ساتھ 2 باغ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بنی آدم کا پیٹ اتنا لالچی اور حریص ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، اس کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ کوئی نہیں یاد موت، موت یاد ہوتی ہے تو بازاروں کا یہ عالم نہ ہوتا، مسجدوں کی حالت یہ نہ ہوتی، مسجد میں کتنے اور بازاروں میں کتنے لوگ ہیں، اگر موت یاد ہوتی تو۔ کبھی سوچا آپ نے رات سوتے ہوئے، یا میں تو اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب میں رات چارپائی پہ جاتا ہوں تو میں نے کبھی اپنا احتساب کیا ہے کہ آج دن کی جو 5 نمازیں تھیں، حضرت فرما رہے تھے آج 5 نمازیں مکمل ادا کی میں نے؟ کون ہے رات سوتے ہوئے احتساب کرے؟ کبھی چادر اور کمبل لیتے ہوئے، کبھی آپ نے اور میں نے سوچا کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اسی طرح کفن کی چادر اڑائی جائے گی، اگر قسمت میں ہے تو کفن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو تو اسی کہنا مولوی پتہ ڈرانی لگ گیا سن، موت تو برحق ہے بھائی، بولو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ کبھی اندھیرے اور تاریکی میں سوچا کرو یار کہ قبر کتنی تاریک ہے، خدا کی قسم اتنے بڑے بڑے لوگ یار، ارب پتی کھرب پتی لوگ، جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر ان کے پہرے دار، چوکیدار، باڈی گارڈ، گاڑیاں، ہوٹر، بڑا شور و شراب، ہاں ہو۔ آج جاؤ قبرستان میں اور ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، کوئی ان کی قبروں پہ جا کے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ملتا، جاؤ دیکھو۔ مجھے پچھلے دنوں لاہور جانے کا اتفاق ہوا، میانی قبرستان میں پہلی دفعہ مجھے جانے کے اتفاق، سنا تھا میانی قبرستان بہت بڑا ہے، اوہ ایک ایک قبر کے پر کتبے جو لگے ہوئے تھے، میں نے نام پڑھے ان لوگوں کے، سبحان اللہ، میں نے کہا کیسے کیسے لوگ آ گئے یار۔ غرور تھا، شاعر کہتا ہے غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ آج قبر کا بھی پتہ کو نہیں، قبریں کہاں گئی ان کی، موت نہیں یاد۔ آج اپنے ہاتھوں سے چارپائیاں اٹھاتے ہیں، کاندھوں پہ رکھتے ہیں، ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں اب اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، باپ کو، ماں کو، اپنی فکر کو نہیں کرنی۔ یہ سارا نظام جو اللہ نے یہ بنایا، کس کے لیے بنایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
الذی خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، دیکھنا کیا چاہتا ہے رب، جانچنا کیا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ آج ہم بالکل یک طرفہ ٹریفک چلی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا دنیا نہیں کمانی، دکانیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، مال بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، بیوی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ بھی کام کر، لیکن موت کو بھلانا یاد رکھا کر۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبرستان نہیں جانا، تم نے پابندی ہے۔ نئے نئے مسلمان نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے، ہو سکتا ہے کہ تم قبرستان جاؤ اور کوئی ایسا عمل ہو جائے جو خلاف میں نے تمہیں منع کر دی۔ کیا کرنا ہے قبرستان میں؟ کون سا برا عمل میں نے کرنا ہے؟ میں نے وہاں کوئی بھنگڑے ڈالنے، وہاں میں نے ناچ کرنا ہے؟ میں نے قبرستان میں کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا تھا کہ قبر پہ سجدہ ہو جائے، قبر کے ساتھ بندہ لمٹ جائے، چمٹ جائے، قبر والے سے بندہ کوئی مانگنا شروع کر دے، قبر والے کی پکار شروع ہو جائے، قبر کا بوسہ لینا شروع کر دے۔ ہو سکتا تھا نا، پاسبل ہے۔ آپ نے منع کر دیا تھا نہیں جانا قبرستان، اب ہو گئے ایمان پکے، بولو ایمان ہو گئے مضبوط ہو گیا، اب راسخ ہو گئے تم عقیدے کے لحاظ سے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ قبر والا سنتا بھی، دیکھتا بھی، میرے نفع نقصان کا مالک بھی، وہ مسجود بھی، وہ معبود بھی، وہ نظر و نیاز کے لائق بھی، وہ چڑھاووں کے لائق بھی۔ اب تم پکے ہو گئے اور پکے عقیدے تمہارے ہو گئے، فزوروہا، اب جاؤ قبرستان، ہن جاؤ قبرستان۔ اب کیا کرو قبرستان جا کے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا دو چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی قبرستان میں جا کے، یہ بندہ صحیح نیت نہ قبرستان جائے تو۔ کیا چیزیں ہیں دو جی؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْمَوْتَ، قبرستان جاؤ گے، قبریں دیکھو گے، مزارات دیکھو گے، کتبے دیکھو گے، مٹی کے ڈھیر دیکھو گے، بوسیدہ قبریں دیکھو گے، اور دنیا سے بے رغبتی ہوگی، موت یاد آئے گی۔ کیا یاد آئے گی؟ بولو۔ میرے کیونکہ ہم سرگودا میں رہتے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے اکثر رشتہ دار، بھائی، والدہ، یہ وہ فوت ہوئے، قبریں۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے کتنے رشتہ دار فوت ہوئیں گے؟ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی۔ جاتے ہیں قبرستان جا کے دعا مغفرت کرنے، وہیں سے گزر جاتے ہیں، وہیں سے۔ کبھی اس باپ کی قبر پہ بھی دیکھ گئے ہو جس باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے تیرے لیے تیرا پیٹ پالا؟ کبھی گئے ہو ماں کی قبر پہ؟ اللہ سب کی مائیں سلامت رکھے، باپ سلامت رکھے۔ وقت ہی نہیں، دو بول بخشش اور مغفرت کے لیے میرے پاس نہیں وقت۔ اور کئی دنیا دار میں نے دیکھے ہیں یار، میرا ایک دوست کئی سال پہلے اس کی والدہ فوت ہوئی، 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب
30 سال میں کوئی دن ناگا نہیں ہوا جس دن میں نے اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بخشش کی دعا نہ مانگی۔ دکان پہ بعد میں جاتا ہوں، پہلے ماں کی قبر پہ جاتا ہوں۔ کہاں سب کچھ ختم ہو گیا، یہ عظمتیں رفتہ ہو گئی، یہ ثقافتیں ختم ہو گئی، تہذیب ختم ہو گئی۔ آج دین کی تہذیب اور ثقافت ہماری زندگی سے فارغ۔ میرے پاس تو وقت ہی نہیں دکان سے اٹھنے کا، کاروبار سے اٹھنے کا۔ موت کہاں یاد کروں گا؟ پتہ نہیں وہ کس کا قول ہے، الا یا ساکن القصر المعلی۔ غالباً حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سنا تھا کبھی کسی وقت میں، دیکھا تو میں نے نہیں، لیکن علماء کرام بیٹھے ہیں۔ ہو فرشتہ ہے، فرشتہ، اس کی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے، آتا ہے دنیا میں، بڑے بڑے محل تعمیر ہو رہے ہیں، مکان تعمیر، ایک بعد دوسری منزل، تیسری، چوتھی، پانچویں، مقابلے ہوتے ہیں۔ اس نے یوں گھر بنا لیا تو میں نے اس سے بہتر بنانا ہے، اور آخر جانا کہاں پہ ہے؟ بولو جانا کہاں پہ ہے؟ یہی ہماری اصل تو یہی ہے نا، بولو نا۔ ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے، یاد رکھنا، ہر چیز۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی مٹی سے کھیل رہے ہیں، مٹی سے، ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، کبھی ہاتھ چہرے پہ لگتے ہیں، کبھی کپڑوں پہ لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دونوں بھائی ہیں۔ تو ادھر سے کوئی انکل گزرے، چچا گزرے بزرگ سے، انہیں کہو شہزادے ہو، وہ کی کر رہے ہو، اتنے خوبصورت ہو، رنگ دیکھو، ہیں جی، تو یہ تم نے سارا اپنا چہرہ بھی خراب کر لیا، کپڑے بھی خراب کر رہے ہو، چھوڑو۔ یہ دونوں کہنے لگے چاچا اسی مٹی نال کھیڑ دے بھی پے ہاں تے قرآن دا پڑھایا ہوا سبق بھی یاد کر رہے ہیں۔ کون سا سبق؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تمہیں پیدا بھی مٹی سے کیا ہے، تم نے جانا بھی مٹی کے اندر ہے، اور قیامت والے دن دوبارہ تمہیں زندہ بھی میں نے اسی مٹی سے کرنا ہے۔ یہیں سے نکلو گے۔ میں اپنے کپڑے پر، اپنے جسم پر مٹی نہیں لگنے دیتا، وہاں کون صاف کرے گا قبر میں؟ یہ اتنے نرم و گداز جسم، یہ اتنے پروقار لباس، یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہیں، سارے کپڑے اس کے اتار لو۔ آئے ہائے ہائے، موت کیا ہے یار؟ میرے تن پہ کپڑے اتارو، انگوٹھی اتارو، چین اتارو، کوئی چیز دنیا والی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جانی چاہیے، نہ سونا نہ چاندی، نہ مال نہ سکہ، نہ ٹھپا، نہ کچھ بھی نہیں۔ او میرے بھائی، اگر قبر میں کوئی چیز جائے گی تو میرے اعمال ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بولو، عمل۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے، لہو ملک ینادی کل یوم، کل یوم، روزانہ، ینادی، وہ کیا لگاتا ہے؟ آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الا، خبردار، الا، حرف تنبیہ ہے نا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ۔ کون؟ یا ساکن القصر المعلی۔ قصر، قصر کس کہتے ہیں؟ محل کو، محل، اونچا محل، او اونچے محلوں میں رہنے والے، او اونچی ماڑیوں میں رہنے والے، او اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے۔ الا یا ساکن القصر المعلی،
ستدفن عن قریب فی التراب. انہیں دفن کہاں ہونا ہے؟ ستدفن. ستدفن صوفہ نہیں ہے، ستدفن بہت جلدی، بہت جلدی. عن قریب تو دفن کیا جائے گا. ستدفن عن قریب فی التراب. کہاں؟ اصل تو یہی ہے نا، موت یاد ہی نہیں. یہ تو کرم موت یاد ہی نہیں. اور وہ کہتا ہے، وہ جو مستری ہوتا ہے نا، مستری بنا رہا ہوتا ہے مکان، وہ اینٹ پہ اینٹ رکھتا جا رہا ہے، پتھر لگا رہا ہے. اس کے پاس فرشتہ کے کہتا ہے بڑا بنا وبنو لل خرابی. بنا، بناتا جا، جتنی منزلیں بھی بنا لے. لل خرابی، آخر اس منزل نے گرنا ہی گرنا ہے. کوئی منزل ہمیشہ رہتی ہے؟ وہ بولو. یا جو مکین ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے؟ وہ پارٹیشن ہوئی نا، جب یہ ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہم ادھر آ گئے، ادھر ادھر چلے گئے. یہاں کتنے ہندو اور سکھ اپنے مکان نہیں چھوڑے، انہوں نے کس چاہ سے بنائے ہوں گے بھائی؟ اور بولو تو صحیح. چاہ سے بنائے، محنت سے بنائے، پیسہ لگایا، لیکن رہنا نصیب. کئیوں نے وہاں بنائے، نئے مکان بنائے، دوسرے نے پتہ چلا ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، مکان وہ کسی اور کے پاس چلے گئے. اور یہی مکان ہوتے ہیں جو اپنے مکین کے لیے کبھی کبھی قبر بھی بن جاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے، جملہ آ گیا کہتا جاؤں. آج آپ حضرات میڈیا پہ فلسطین کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے. آج ان کے مکان کیا بن رہے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح یار. قبروں کے لیے جگہ نہیں، دفن کرنے کے لیے مہلت وقت نہیں. بچے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، باپ اسے اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے، دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے. میتیں موجود ہیں لیکن مکان ان کے مسمار ہو گئے. انہی مکانوں کے نیچے آ گئے. کوئی ملا، کوئی نہیں ملا. آپ دعا کریں اللہ پاک ان فلسطینیوں کے ساتھ اپنی غیبی نصرت فرما. مجھے آواز سے آمین کہے. صحیح مجاہد دیکھنے ہو نا افغانیوں کے بعد، اگر افغانستان کے بعد، ہم نے تو اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ میں یہ دو چیزیں دیکھی ہیں. اس کے سوا اور ہم نے تیسری کوئی جنگ نہیں دیکھی جس کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں، جو دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے. افغانیوں نے بھی کہا تھا الحکم للہ والملک للہ. حکم بھی کس کا؟ ملک بھی کس کا؟ بادشاہی بھی کس کی؟ اور آج فلسطینیوں کی زبان پر بھی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان کی زبان پہ جب بھی آتا ہے، بچہ ہے تو وہ بھی کہتا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 2 مہینے ہو گئے، 2.25 مہینے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈٹے ہوئے؟ نہتے ہیں. اب اسرائیل کو اپنی عزت بچانی مشکل ہو رہی ہے. انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے دین کو مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا. آج چاہے جتنی سپر طاقتیں ہیں یار کٹھی ہو رہی ہیں، سارا کفر ایک ہے. اور بدقسمتی مسلمانوں ہمارے لیے ہے کہ کوئی اسلامی ملک فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی وہ جو ویڈیو ہیں اور وہ جو تصویریں ہیں بچوں کی اور عورتوں کی، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. پتہ نہیں یار یہ کتنے بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے سربراہ ہیں اور ان کے کان پہ جوں تک بھی نہیں. اب تو بالکل خاموشی ہے، مکمل سکوت ہے.
دعا کرو اللہ پاک کو اپنا لشکر ہی بھیج دے، اور اللہ انشاءاللہ ضرور بھیج رہا ہوگا، ضرور بھیج رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، ظلم و بربری کہتے ہیں نا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ارے خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ خون کی فطرت میں جمنا ہے، یاد رکھنا، خون جب گرتا ہے تو جگہ بناتا ہے، قرار پکڑتا ہے، یہ دھواں ہے جو اڑ جاتا ہے، اور مجاہدین اور ان شہیدان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ شہیدوں کا خون رنگ لے کے آئے گا۔ کہو انشاءاللہ سارے۔ کیسے کیسے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی جوانی کو دیکھ کے رشک آتا ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے رشک آتا ہے، اور ان کی ماؤں کے حوصلے دیکھو یار، جو اپنے بچوں کو میدان میں بھیجیں، جاؤ۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا، اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند۔ شورش نے کہا تھا، اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینے لگے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو شہادت کی دعا دے رہے ہیں، جاؤ بیٹا دین پہ جا کے قربان ہو جا، غلامی کی زندگی نہیں چاہیے، آزادی کی زندگی چاہیے، سر جھکا کے نہیں جینا، سر اٹھا کے جینا۔ انہوں نے ہمیں ایک جذبہ دیا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا، اگر راستہ مل جائے اور ہمیں گورنمنٹ سہولت دے دے، جاؤ بھائی یہ مجمع بیٹھا ہے، اگر میں ابھی کہوں نا ان مجمع میں بیٹھے جوانوں سے، بوڑھے بھی انشاءاللہ تیار ہوں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے جانیں لٹانے کے لیے بھی تیار ہیں، اولادیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ جب جذبہ پیدا ہو جائے نا، پھر اللہ کی مدد بھی آیا کرتی ہے انشاءاللہ۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج کے دور میں، آج کہتے ہیں بہت فتنوں والا دور ہے، آج فحاشی کا دور ہے، سیلاب ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، شر بھی عروج پر ہے، خیر بھی عروج پر، الحمدللہ خیر بھی عروج پہ ہے۔ آج جوانوں کو دیکھو جو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے یار، آنکھوں پہ انہوں نے پہرے بٹھائے ہوئے۔ الا یا ساکن الکسر ہو وہ کہتا ہے، وہ بنانے والے وہ مکان بنا رہے ہو نا، للخرابی، یہ کس کے لیے ہے؟ اور جو بچہ جنم لیتا ہے، جنم لے رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے کان کے قریب آ کے کہتا ہے لدو لل موت، یہی تو موت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ نومولود جس نے پہلی سانس دنیا میں لی ہے، اس کے کان کے قریب آ کے کہتا ہے اور جننے والے اور پیدا ہونے والے پیدا ہو موت کے لیے۔ کیا ہے بولو، کیا ہے؟ موت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سارے کہتے ہیں مولوی صاحب نے بلاؤ اذان دیوائیے، بانگ دے جاوے، کہ کون دے جاوے؟ مولوی صاحب۔ میں کہتا تینوں بانگ کو نہیں آتی، پیو نو بانگ کو نہیں آتی؟ ہاں باپ دے، بھائی دے دے، چچا دے دے، یار کوئی کام میں خود بھی کر دیا کرو۔ آپ نے سارا کچھ کس پہ ڈال دیا؟ مولوی صاحب پہ۔ اور مولوی بیچارے سارے کام بھی کرتے ہیں، آخر مولویوں کی کوئی قدر، اور بولو تو صحیح، 35 سال مولوی صاحب ایک مسجد کے اندر خدمت کرتے ہیں، اور تھوڑی سی بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو انتظامیہ کا ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب صبح اپنا بوریا بستر، اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے،
یہ جو سروس کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی، اور جو اپنی پوری سروس کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ انہیں فنڈ نہیں دیتی ہے، ان کو وہ نہیں دیتی ہے، ان کی پینشن ہوتی ہے یار، ان کو مطلب ہیلپ کرتی ہے ان کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ مولوی کے لیے کچھ، چلو مولوی صاحب جاؤ، ہائے ہائے اذان ہو گئی، اور بولو اذان، اقامت بھی، دائیں میں اذان بائیں میں اقامت کے بعد کتنی دیر ہوتی ہے نماز کی؟ اور بولو تو صحیح، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے نا، بس یوں ہی سمجھیے دنیا میں ہمارے آنے کا اتنا ہی وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا، مسافر وہ ایک ٹھنڈی چھاؤں درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے منزل پہ پہنچنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے۔ اگر وہ سویا تو سویا رہ جائے گا۔ اور میرے بھائی دنیا بھی ہے اور ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ بولو کیا جانا ہے؟ آگے جانا ہے۔ وہ شاید مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا آگے جانے کا مجھے یاد آ گیا، یہ بھی موت سے ملحق ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے تو نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی صاحب کہیں گئے، کہیں تقریر کرنی تھی، خطاب واز کیا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، ایک گنے کا گٹھا حضرت صاحب کو دے دیا۔ حضرت صاحب آپ جا رہے ہیں، گنے کا گٹھا بھی لے جائیں، بچے اس کو کر لیں گے، استعمال کر لیں۔ حضرت تھانوی صاحب ریلوے اسٹیشن پہ آئے، ٹکٹ لیا، تو حضرت صاحب نے کہا یہ گنے کا گٹھا جو ہے نا اس کا بھی وزن کروا لو، اور وزن کرواؤ، اور پھر میں اس کی بھی جو قیمت ہے جو اس کا بنتا ہے وہ بھی میں دوں گا ساتھ۔ تو وہاں جو ڈپٹی وہ کلیکٹر ہوتے ہیں جسے ہم ٹی ٹی کہتے ہیں، وہ حضرت صاحب کے مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت جی اتنا سا گٹھا گنوں کا آپ ان سے کیا پیسے دیں گے، یہ 3-4 کلو کا ہوگا، وہ ہم آپ ساتھ رکھوا دیتے ہیں، اور وہ جو ساتھ والے چلے گا نا آپ کے ٹرین میں، ہم اسے کہہ دیتے ہیں وہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا راستے میں۔ تھانوی صاحب کہنے لگے بھائی میں نے وہاں نہیں، میں نے بہت آگے جانا ہے۔ بولو اللہ والے یوں ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید اس ریلوے اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن پہ جانا ہوگا، انہوں نے کہا حضرت یہ ٹی ٹی وہاں سے جب بدلے گا نا تو اگلے کو کہہ دے گا، تو اگلا بھی نہیں آپ سے پوچھے گا۔ حضرت جی نے کہا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، اس سے بھی آگے جانا ہے۔ ان کو پتا چلا کہ حضرت صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، ارے یہاں تو میں کوئی نہ کوئی یہ 2 نمبری کر لوں گا، یہ میں آنکھوں میں دھول جھونک لوں گا اور میں بچا کے نکل جاؤں گا، تو قیامت والے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ آج ذرا اپنے معاملات کو دیکھیے گا، اپنا معاملات دیکھیں، معاملات۔ موت یاد ہے؟ اگر موت یاد ہے آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ بولو ماریں گے آپ کسی کا حق؟ آپ کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کریں گے؟ کسی کی دکان جعل سازی کی ساتھ اپنے نام کروا لیں گے؟ یتیم کا مال کھا لیں گے؟ بیوہ کا مال کھا لو گے؟ نہیں کھاؤ گے اگر موت یاد ہوگی تو۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد مجھ سے رب نے، یہ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ اپنے حق معاف کر دے۔ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، جو بھی کیا اللہ چاہے تو معاف ہو، اور بولو صحیح اللہ رحمت کر دے۔ بولو اللہ نے جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے نا قرآن میں، اللہ نے کیا میری رحمت نہ رہ جانا، الرحمن اگے کیے، بولو ذرا، اللہ نے کہا میری رحمت پہ نہ رہ جانا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بھی، بدلے کے دن کا مالک ہوں، کسی کی ایک پائی بھی کھائی ہے قیامت والے دن، بولو مسلمان کی نہیں کافر کی بھی اگر کھائی ہوگی، کسی ہندو کی بھی کھائی ہوگی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف۔ میرے بھائیوں کافی وقت ہو گیا، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا یار موت یاد رکھیں۔
میں بھی یاد رکھوں موت، آپ بھی بولو نماز کی پابندی کریں آپ، موت نماز کی پابندی کریں، اس سے انشاءاللہ موت حاضر رہے گی آپ کے سامنے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق رہے گا ہمارا. ہاں تو اس سے تو کوئی بچ سکتا نہیں. کل نفس، قرآن میں کیا آتا ہے؟ کل نفس، اللہ اکبر، ہر جان نے موت کا ذائقہ، یہ پیالہ ہے، کاس ہے، کاس، اس کو ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے. کوئی کہنا نہیں یہ کاس اور پیالہ اس کے لبوں اور منہ کے ساتھ لگایا جائے گا. یہاں دنیا میں نہیں رہنا، بس رہ لیا جو تو نے رہ لیا، اب کہاں جانا ہے تو نے؟ اب آخرت کی فکر کر، آخرت کی. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کتنا یاد کرتے تھے. ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی، عثمان والی بھی، سارے صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ بھائی ابو بکر تو یہ بتا اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے آپ کو، کتنا اعتماد ہے اپنی زندگی پہ؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے یہ علم نہیں ہوتا کہ میں نے زور کی نماز بھی پڑھنی ہے، پتہ نہیں موت میں پڑھنے دے یا نہ پڑھنے. عمر تو بتا. حضرت بس زور کی پڑھتا ہوں تو عصر کا پتہ کوئی نہیں. کسی نے کہا عصر کا پڑھتا ہوں تو مغرب کا نہیں پتہ. کسی نے کہا مغرب کی پڑھتے ہیں تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بھروسے والے ہو بھائی، زندگی پہ بڑا تمہیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اتنا گھنٹے. انہوں نے کہا یا رسول آپ بتائیے. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، اور جب میں کہتا ہوں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا موت مجھے بائیں طرف سلام پھیرنے بھی دے گی یا نہیں. اور یہ موت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے، بلبلا. کبھی پانی میں آپ نے دیکھے بلبلے بنتے ہیں، اسی طرح بندہ ٹھس ہو جاتا ہے. میں نے کہا بلبلا ختم ہوتے ہوئے کچھ دیر لگاتا ہے، لیکن بندہ دنیا سے جاتے ہوئے دیر، سانس ہی ہے نا، ایک سانس دوسرے سانس نہ آئے ختم. یہ حقیقت ہے جو زندگی جس میں ہم بڑا ناز و نخرہ کرتے ہیں. ملاوٹ اسی کے لیے ہو رہی ہے، جھوٹ اسی لیے بولے جا رہے ہیں، مکاریاں اس کے لیے ہو رہی ہیں، بدماشیاں اس کے لیے ہو رہی ہیں، جی دھوکہ دہی اس کے لیے ہو رہی ہے، جھوٹی قسمیں اس کے لیے کھائی جا رہی ہیں، جھوٹے قرآن کچہریوں عدالتوں میں اس دنیا کے لیے سب کر رہے ہو. اور اللہ نے کہا تھا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس کے لیے کر رہے ہو سارا کچھ. آج سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ موت، ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، جاتے جاتے ایک اور حدیث سنا دوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ایک دن نا پڑاؤ کیا آپ نے ایک جگہ پہ، ایسے ٹھہرے، کھایا پیا کچھ آرام کیا. تو اس کے بعد آپ نے ہاں چلے آج کیاری کور پہ چلے، آگے چلے اپنا سفر شروع کریں. صحابہ کے سامنے ایک جوڑ تھا، پانی تھا وہاں پہ، سب وضو کرنے لگ گئے. تو جب نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے تو آپ نے تیمم کر لیا. اور تیمم سمجھتے ہو؟ ایسے مسائل جو ہیں نا، ایک ضروری نہیں کہ مولوی تو دسن، کہ آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم کیا ہوتا ہے، تیمم کرتے کیسے. اس طرح تو ہم باہر دکانوں میں بیٹھ کے بڑے مفتی بن جاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں پھٹے والا مفتی، مفتی پھٹے والا. اب بعض لوگ نا پھٹے بیٹھتے ہیں 8-10 بندے، اور پھر سارے دن کی جتنی ہوتی ہے نا ڈسکس وہاں کرتے ہیں. وہ مولوی کیسا ہے، وہ دیوبندی کیسا ہے، وہ بریلوی کیسا ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، اس نے یہ کہا کیا، اس نے یہ کہا. وہ پھر باہر پھٹوں میں بیٹھ کے فتویٰ بازی ہوتی ہے. کم سے کم علماء کے قریب آؤ، علماء سے پیار کرو، علماء سے دین سیکھو، ہاں جی علماء کی قدر کرو. علماء جو ہیں یہ آپ کے بہت بڑے خادم ہیں، انبیاء کے وارث ہیں یہ لوگ. آپ نے تیمم کر دیا. تیمم کیا ہوتا ہے؟ یوں آپ نے زمین پہ ہاتھ پھیرے، چہرے پر پھیر لیے، دوسری ضرب لگائی اس بازو سمیت ہاتھ پہ، اس بازو اور سمیت ہاتھ، تیمم ہو گیا.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ ہو، یا رسول اللہ یہ پانی سامنے ہے، موجود ہے پانی، یہ چند قدموں پہ، تو جہاں پانی موجود ہو وہ تیمم، وہ بولو صحیح، آپ تیمم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میں باوضو ہوں، پاک ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں سے میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، موت مجھے پانی تک جانے بھی دے گی یا نہیں، اس لیے میں نے تیمم کر لیا، وضو وہاں کر لوں گا۔ آج کتنا بھروسہ ہے زندگی میں، آج ہمارے بجٹ دیکھیں، آج فیوچر کی جو ہم پلاننگ کرتے ہیں وہ دیکھیں، ہو سالوں کی، 50 سال کی، 40 10 سال۔ اس لیے آپ ایک تو نماز کی پابندی، سب لوگ بچوں کو، گھر والوں کو، خود کو نماز کا پابند بنایا، اور انشاءاللہ یہ نماز جو ہے نا یہ قبر کا نور بھی ہے، انشاءاللہ یہ قبر روشن ہوگی انشاءاللہ اس سے۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے سردیوں میں نا ٹھنڈے پانی سے وضو، میں نے کہا آج کل تو ہر مسجد میں لوازمات موجود ہیں، یہ مسجد دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت ہے نا، بولو، قالین بچھے ہوئے ہیں، ماربل لگا ہوا ہے جناب، زبردست چھت بنی ہوئی ہے، پنکھے موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی موجود ہے، گرم ٹھنڈا پانی موجود ہے، اے سی موجود ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ آپ کہیں نا او بھائی نماز پڑھیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دماغ خراب ہے تیرے لیے دعا کریں کہ تجھے اللہ نماز کی توفیق دے دے؟ ہمارا دماغ خراب ہے؟ میں کہوں آؤ جی آپ کھانا کھائیں، آپ کہیں مولانا دعا کرو مجھے اللہ کھانے کی توفیق، اتھے دے بڑے بج کے پہنے اب کھانے نو، نماز کے لیے کوئی دعا نہیں، یہ دعا کریں جی مجھے نماز پڑھنے کی، عذر کیا ہے؟ مسجد محلے میں موجود، گرم ٹھنڈا پانی موجود، سارے وسائل اللہ کے گھر میں موجود، اور تجھے توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی؟ کسی بزرگ نے کہا، شاید ملفوظات میں حضرت تھانی صاحب کے، ایک نوکر اور ایک آقا اس طرح گزرے قریب سے مسجد کے، ایک غلام ہے ایک آقا ہے، اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس جو مالک تھا نا دنیا دار تھا، اس کے کان پر تو کوئی اس اذان کا اثر نہ ہوا، وہ جو نوکر تھا نا اس نے کہا آقا اجازت ہو تو میں نماز پڑھوں؟ اچھا اب جو آقا تھا وہ اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انکار کر دے، اتنا بھی گرا ہوا نہیں تھا کہ نہیں پڑھنی، اس نے کہا جاؤ پڑھو نماز، میں باہر کھڑا ہوتا ہوں تم اندر چلے جاؤ۔ حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی دل کی آنکھوں سے دیکھتا نا تو بالکل یہ اپوزٹ چیزیں تھیں، ایسے لگتا تھا کہ اندر آنے والا آقا ہے اور باہر کھڑے ہونے والا۔ اس نے بڑے اچھی طرح سے وضو کیا، آرام سکون سے، ہماری طرح نہیں یوں کیا اور بات جرا وضو ہو گیا، 2 منٹ کی ٹکریں ہماری او جا رہے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے وضو کیا، آرام سے نماز پڑھی سکون سے۔ اب کچھ دیر ہو گئی نا تو باہر سے آواز دیتا ہے، کہتے ہیں او رمضانی، کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا زیادہ نیک ہون نا تو لوگ نہ رکھے ہوندے نے، وہ کہنے لگا او رمضانی باہر نکل، کس نے تجھے اندر روک لیا؟ اتنی دیر ہو گئی مجھے باہر کھڑے ہوئے، تجھے کس نے روک لیا اندر؟ وہ سن رہا ہے۔ اس نے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اور جب اس کا ساؤنڈ غصے ہونے لگ گیا، یار اتنی دیر مجھے ہو گئی، اتنی دیر میں لگاتے ہیں نماز میں، کس نے روکا؟ وہ کہنے لگا آقا اس نے روکا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا، وہی مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟
یہ توفیق کس کی ہے بولو؟ یہ اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو چاہے جہاں بلا لے، جس کو چاہے، اور بولو تو صحیح، جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت۔ کہتے ہیں کوئی چیونٹی تھی، چیونٹی کیڑی، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، عشق پیدا ہوا، اللہ کرتا نا میں بھی اللہ کا گھر دیکھ آتی، میں بیت اللہ چلی جاتی، بیت اللہ کی زیارت کر لیتی۔ یہ چیونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اب چیونٹی کیا لگے اور بیت اللہ کیا، وہاں کیسے پہنچے بھائی؟ مولانا روم فرماتے ہیں ایک کبوتر اڑتے اڑتے جا رہا تھا حرم کی طرف۔ کدھر جا رہا تھا؟ محو پرواز ہے حرم کی طرف۔ اللہ نے کبوتر کے دل میں ڈالا، اتر جا نیچے۔ وہ اوپر سے کبوتر نیچے آیا، این اس جگہ آ کے بیٹھا جہاں وہ چیونٹی پھر رہی تھی۔ چیونٹی کے دل میں اللہ نے ڈالا کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جا۔ چیونٹی اس کبوتر کے پنجے سے لپٹی اور کبوتر نے چیونٹی کو جا کے حرم میں اتار دیا ہے۔ نیت کرو، نیت، نیتا نال ساریاں مرادہ، نیتا نال مرادہ، نیت ٹھیک کر لو، میں نے اپنے گھر کا ماحول درست کرنا ہے، بولو درست۔ 10 سال کا بچہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، زبردستی چلو اٹھو اٹھو چلو نماز، اور مصیبت ہے، تباہ کر دیا ہمیں موبائل نے۔ یہ موبائل نہیں، یہ میزائل ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے ماحول کا۔ آج کوئی بیٹھتا ہے اکٹھے، کوئی بیٹھتا ہے چلو مل جل کے کسی کا حال حوال پوچھ لے، کوئی اپنے پرانے تذکرے کر لے، بڑوں کے تذکرے کر لے۔ آج بچوں کو اپنے دادے کا، پردادے کا، نانے کا، نانی کا پتہ ہی کوئی نہیں کون تھے، باپ کا نام بھی بڑی مشکل سے بتاتے ہیں۔ اس طرح سے فٹ ہو گیا ان کے اندر موبائل۔ یہ ہم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے اولاد کا؟ یہ اولاد کا قتل ہے، یاد رکھنا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اولاد کو قتل کر رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں تو خود سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ ہم کیا کریں یار۔ بیوی ہے اس کا الگ موبائل، باپ کا الگ موبائل، ساری جتنی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں الگ الگ موبائل، سارے وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں دنیا جہان کا۔ کوئی خدا کی قسم اگر گھر لوٹ کے بھی چلا جائے نا، انہوں نے کوئی پتہ نہیں لگنا کہ ساڑھے گھر نال ہو کی گیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی مہمان چلا جائے کسی گھر، ہم اکثر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے گھروں میں، وہاں کیا ہے، وہ سلام، ہاں جی آ گئے ہو ٹھیک ٹھاک، اور سناؤ جی گھر بار خیریت ہی ہے تھوڑی بہت۔ وہ مہمان اپنا موبائل نکالے گا، یہ اپنا موبائل نکال کے بیٹھ جائے گا، کبھی تھوڑی سی توجہ ہوگی تو کوئی بات کر لی۔ آج کا لوگ سلام دوسرا بعد میں پھیرتے ہیں، پہلے موبائل پہلے نکالتے ہیں، کیا میسج آیا ہے۔ او میرے بھائیو، موت کی تیاری ہر وقت ہر حال میں رکھو، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ موت اور رزق، موت اور یہ کسی کا انتظار، کہتے ہیں بیہائنڈ چیز ہوتی ہے، بیہائنڈ، بیہائنڈ کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ ہے میرے، یہ بیہائنڈ ہے، میرے ساتھ ہے موت، اور کسی وقت بھی موت کا شکنجا ختم۔ نہ ڈاکٹر کام آئیں گے، نہ حکیم کام آئیں گے، نہ کوئی بڑے کام آئیں گے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم۔ میرے بھائیو، یہ وقت آنا ہی آنا ہے یار۔ تھوڑی سی بندے ایج زیادہ ہو جائے نا، جوانی میں نہیں پتہ چلتا، لیکن جب بندہ ایجڈ ہو جاتا ہے نا، اس وقت پھر موت بہت قریب سے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ ہاں، پھر ہر وقت بندہ
موت کو حاضر سمجھتا ہے تو پھر انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے۔ جیسے ہمارے، پھر تذکرہ کروں گا ان کا، حاجی صاحب کا، دیکھو انہوں نے کہا کہ میں بس مسجد کے لیے ہوں، بس مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کے ساتھ ان کا معلق ہو گیا تھا دل مسجد کے ساتھ۔ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن رب اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا تھا۔ اس لیے آپ بھی مسجد خدمت کیا کریں، مسجد کا احترام کیا کریں، مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کریں، مسجد کے اندر آیا کریں۔ میں اپنے گھر میں کوئی گندگی پڑی ہو، تنکا پڑا ہو، میں کہتا ہوں کیوں پڑا ہے، صفائی کرو، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی تو ایک بہت بڑی شان اور عظمت والی چیز ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کروانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان، في كل أنحاء العالم، أطراف العالم، أكناف العالم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أهلك الكفرة الفجرة، اللهم أهلك الكفرة الفجرة، اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم أهلك اليهود والنصارى والمشركين، اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم۔ دعا کریں۔ آج یہ جو پروگرام منعقد ہوا جس میں سب حضرات تشریف لائے، ہماری حاضری ہوئی، اللہ پاک سب کی حاضری کو، بیانات کو جو علماء کرام نے کیے، اللہ پاک انہیں شرف قبولیت سے نوازے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جہنم والے اعمال سے ہمیں بچائے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان حضرات و خواتین دنیا سے چلے گئے، مولا ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حاجی صاحب جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کی چھوٹی بڑی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کا سچا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں دین کا نصرت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جہاں کہیں مجاہدین اسلام تیرے کلمے کے لیے
کلمۃ اللہ، کلمہ اسلام یا اللہ اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، جہاد کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، مولا ان کے ساتھ اپنی غیبی مدد شامل فرما دے، یا اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل فرما دے، یا اللہ ان کی نصرت فرما دے، یا اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے، یا اللہ یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ یورپی ممالک جو کھل کر مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں، ان کے خون سے ہولیاں کھیل رہے ہیں، مولا ایسے رؤساء کو مولا ان کو ملیا میٹ فرما دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، یا اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ کوئی ابابیل کی طرح کا لشکر اتار دے، یا اللہ تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے مولا، انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، یا اللہ تو مالک بھی ہے، مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے، مولا ہمارے ہاتھ تیرے سامنے بلند ہیں، مولا ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، سوائے دعا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مولا ان فلسطینی مجاہدین، عورتیں، مردیں، بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اپنی اپنی حاجات میں اللہ ان کی حاجتیں، ان کی مرادیں پوری فرما دے، جو مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں، جو مالی لحاظ سے پریشان حال لوگ ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جن کے ہاتھ تنگ ہیں مولا ان کے ہاتھوں میں وسعت نصیب فرما دے، کشائش نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ قرآن کا قاری بنا دے، یا اللہ دین کا غازی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔